اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک دن کے دوران مزید 143 فلسطینی شہید کر دیے۔ بیت اللحیہ میں بمباری سے 2 عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، جس میں 119 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی جبالیہ میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں 2 عمارتوں پر بم برسا دیے۔ حملوں سے 100 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری کے نتیجے میں 40 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں۔ بیت اللحیہ میں اسرائیلی حملے اس قدر شدید تھے کہ دونوں عمارتیں چند منٹوں میں زمین بوس ہو گئی۔ جائے وقوع پر تباہی کے ہولناک مناظر ہیں۔ عمارتوں میں 200 سے زائد بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ کی جبالیہ میں جوابی کارروائی میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی مجاہدین کے حملوں میں اسرائیل کی کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ غزہ جنگ شروع ہونے سے اب تک 12,000 فوجی اور 5,184 غیر فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیل کی لبنان پر زیارت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 82 شہری شہید اور 180 زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل میں 3 ڈرونز حملے، 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان جنگ میں 33 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور 900 کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر ایک ہی دن میں کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فورسز کے طیاروں نے سیدہ شہر میں ایک رہائشی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ کمپلیکس کے سامنے 3 عمارتوں پر بھی بمباری کی، جس میں متعدد لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ٹینک جنوبی لبنان کے علاقے الخیام میں گھس گئے۔ حنین اور ایتا الشیب کے قصبوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کیے گئے، جس میں کفر تنبیت قصبے کو نشانہ بنایا گیا۔ نبتیہ الفوقا قصبے پر 2 مقامات پر بھی بمباری کی گئی۔ حملے میں درجنوں شہری شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے میں ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔ حزب اللہ نے دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے شمالی اسرائیل میں 3 ڈرونز داغ دیے۔ حملوں میں 1 اسرائیلی مارا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے لبنان جنگ میں 33 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت اور 900 کے زخمی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں 200 فلسطینیوں کو نیم برہنہ کر دیا۔ صہیونی فوج کے سپاہی نیم برہنہ بے بس افراد کی تصاویر بناتے رہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فلسطینی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے سے بچنے کے لیے محفوظ مقام پر جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیلی فوج نے ان کا گھیراؤ کر کے حراست میں لے لیا۔ گرفتار افراد میں زیادہ تر مرد تھے، ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا۔ اسرائیلی فوجیوں نے ان تمام افراد کو نیم برہنہ حالت میں کیمپ کے ملبے پر کئی گھنٹے تک سردی میں بٹھائے رکھا اور متعدد فلسطینیوں کے تمام کپڑے اتروا دیے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ حماس رہنما سامی ابو ظہری نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، تاہم کوئی بھی معاہدہ اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء سے مشروط ہوگا۔ اپنے بیان میں حماس رہنما سامی ابو ظہری کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر ثالثین کو جواب دے دیا ہے۔ حماس غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے والی کسی بھی تجویز کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر بل برنس نے بھی غزہ میں 28 روز جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔